یوں تو دنیا میں اگر کسی کو مانا جائے کہ ہمارا دوست ہے، صحیح معنوں میں بے لوث دوست، محسن و مددگار ہے، تو وہ شخصیت ماں کی ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے بہت پیار ہوتا ہے، خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بہت پیار ہے ماں کو اپنے بیٹے سے۔ تو دنیا میں ایک مشفق و مہربان معاون و غمگسار کوئی ہستی ہوتی ہے انسان کے لیے تو ماں ہوتی ہے، لیکن وہ تو ایک فرضی بات ہے۔ قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، گرچہ گردانا جائے گا، لوگوں کو ماں کے ہی نام سے پکارا جائے گا اور کسی کے نام سے نہیں۔ تو جس طرح یہاں ایک ماں کی شفقت ہم کو ملتی ہے، اسی کے گود میں کھیل کر کے ہم پرورش پاتے ہیں، بڑھتے اور پلتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا ہے کیا کہ ہم بڈھے بھی ہو گئے ہیں تو اگر ہماری ماں ہوتی تو اس کی نگاہ میں ہم بچے ہوتے کہ ہمارا یہ بچہ ہے، اور اس کی شفقت اور محبت جو ہوتی ہے بہت ہی بے لوث، بے غرض۔ ہاں آپ اس کے ساتھ اچھی سلوک کریں یا نہ کریں، لیکن اس کی مشفقانہ نگاہ تو آپ پر ہمیشہ رہے گی۔ تو دنیا میں ایک دوست ہے لیکن فرضی ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم ہے تو اس کی حیثیت بہت ہی ایک سچے دوست کی طرح ہے۔ قرآن میں بعض جگہوں میں آیا ہے کہ تم نہیں پاؤ گے دوست، ولیوں مرشد آیا ہے، ایک ولی ایک دوست، یعنی دنیا میں تم کوئی دوست نہیں پاؤ گے اگر واقعی تم مومن نہیں بنتے ہو، قرآن اسی جو کتاب ہے اس پر ایمان نہیں لاتے ہو، آخرت و قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو معلوم بھی اس سے یہ ہوگا کہ تم دنیا میں کوئی دوست نہیں پاؤ گے۔ تو اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو دنیا میں بھی ایک دوست تلاش کرو۔ تو ماں باپ کے بعد اب انسان کے یہاں سب سے اچھا دوست کون ہے دنیا میں؟ تو وہ ہوتا ہے پیر، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی دوستی جو ہوتی ہے یہ بھی بے غرض بے لوث ہوتی ہے واسطے اللہ کے، اور یہ ایسی دوستی ہے جو قیامت تک کام لے گی۔ وہاں یہ انکار نہیں کرے گا کوئی پیر کہاں یہ ہمارا مرید نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہاں بھی اقرار کرے گا کہ ہمارا مرید ہے۔ اب لوگ اپنے اپنے پیر کے جھنڈے کے نیچے ہی وہاں اکٹھے ہوں گے۔ جتنے مریدین ہوتے ہیں، جتنے پیر ہیں، واقعی اگر ان میں بزرگی ہے تو کیا ہوگا؟ ان کا اپنا ایک علم ہوگا اور ان کے تمام مریدین جو ہوں گے اسی علم کے نیچے جمع ہوں گے۔ اور جو لوگ مرشد ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اذن دیں گے بخشوانے کی، گرچہ کسی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لا يتكلمون الا من اطلعه الرحمن وقال صوابا، نہیں کہہ سکے گا کوئی بات بخشوانے کی مگر وہ جس کو فرصت دی ہوگی خدا تعالیٰ نے، یعنی پیر و مرشد۔ تو پیر مرشد کو بھی اختیار ملے گا کہ تم چاہو تو دوسروں کو بخشواؤ، اس کی سفارش کرو۔ اب ذرا سوچئے کہ کتنی سچی دوستی ہے۔ ایک پیر جو ہوتا ہے وہ انسان کا کتنا سچا محسن دوست ہے۔ تو جو لوگ کے مرید ہو چکے ہیں، جن لوگوں کے پیر موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سچا دوست ان کو مل گیا ہے، اور جو لوگ نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دوست تلاش کریں، کیونکہ یہی دوستی وہاں کام دے گی، کیونکہ یہ دوستی جو ہے بالکل بے غرض بے لوث۔ لیکن سب سے بڑا سچا دوست کون ہے؟ وہی پروردگار عالم۔ تو یہی دوست کے سبب سے تم اس دوست کے پاس پہنچ سکتے ہو، بس سبب اس کے یہ رازدار ہے اس کا۔ ولیوں مرشد جو ہوتا ہے، پیر جو ہوتے ہیں، یہ رازدار ہے خدا تعالیٰ کا، کیونکہ اس نے تم کو صحیح ہدایت کیا، بس سبب اس کے کہ ہدایت کرنے والے جو لوگ تھے، حاوی جو لوگ تھے، پیغمبران جو لوگ تھے، اس کو تو ڈائریکٹ آسمان سے ہدایت ملتی تھی، ان پر وحی آتی تھی، فرشتے آتے تھے۔ لیکن عام لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کیا ان پر وحی آئے گی یا فرشتے آئیں گے؟ نہیں، تو بند ہو گیا رسالت کا دروازہ۔ کب بند ہو گیا؟ اور اگر نہیں بھی بند ہوا تو ہر کسی کے لیے تو رسالت نہیں ہے، وہ تو صرف نبیوں کے لیے مخصوص تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی۔ تو عام لوگ ہدایت کہاں سے پائیں گے؟ مرشد سے، ساتھ اسی وسیلے کے وہ ہدایت پا سکتے ہیں، سچی ہدایت جو کرنے والا ہے وہ مرشد ہے۔ اس لیے پیر کو بڑی اہمیت ہے، اور پیر ہی سب سے بڑا سچا دوست محسن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ دوستی بھی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے دائمی دوست جس کو بقائے دعام حاصل ہے، جس کے ساتھ ہم بقائے دعام حاصل کر سکتے ہیں، وہاں تک ہم پہنچ جائیں، وہاں تک ہم کو یہ پہنچا دے، اس سے ہم کو ملا دے، اس لیے یہ دوستی ہے۔ تو پیر کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ بعد خدا کے اگر کوئی سچا دوست ہے تو مرشد